دراصل میں اس ویڈیو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ دوران نماز جو ہے وہ بلی جس طرح سے امام صاحب کے ساتھ لپٹ گئی، کیا ایسا جو ہے وہ اس میں کوئی ممانعت تو نہیں ہے کہ کوئی جانور، بلی اسپیشلی، کوئی اور دوسرا جانور نہیں، بلی جو ہے اگر وہ آ جاتی ہے آپ کی جائے نماز پہ یا آپ کے لباس سے مس کر جاتی ہے تو اس میں کوئی ممانعت تو نہیں ہے؟ تو اس میں جو ہے وہ علامہ شامل ظہیر صاحب کا ایک لیکچر میں نے سنا، تو آئی تھنک اسی وائرل ویڈیو کے حوالے سے تھا، تو اس میں مجھے جو ہے وہ بڑا جامع اور مفصل جواب جو ہے وہ الحمدللہ مل گیا۔ بہت اچھی بات ہے، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ دیکھیے بہن، آپ نے جو سوال بھیجا تھا وہ شاید مجھ سے مس ہو گیا، ورنہ میں جواب دے دیتا۔ اور ہمارے علماء کی اللہ ان کی عمر دراز فرمائے اور ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم رکھے، انہوں نے یقیناً خوبصورت جواب دیا ہوگا۔ میں بھی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ دنوں جو ویڈیو وائرل کی جا رہی ہے نا، ایک صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور وہ امام صاحب کے پاس آ کر بلی ان کے کندھے پر چڑھ جاتی ہے، کھیلتی ہے اور بڑی شفقت اور محبت بھرے انداز میں، واللہ اکبر، وہ اس کو سہلاتے بھی ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے اس اسلام کی خوبصورتی کا کہ انہوں نے جھڑکا نہیں۔ حالانکہ بہت سارے مذاہب تو ایسے ہیں کہ اگر آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے نواسوں کو لے کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے، بیٹھ جاتے تو ان کو گود میں اٹھا لیا کرتے تھے، لیکن بہت سارے مذاہب میں اس طرح کے شکوک اور شبہات پیدا کیے جاتے ہیں کہ آپ اگر بچوں کو گود میں لے لیں گے تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ حالانکہ بچوں کو گود میں لینے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لے کر نماز پڑھتے تھے اور جب آپ رکوع میں جاتے تو بٹھا دیتے تھے۔ تو یہ جو آپ نے ویڈیو مجھے شیئر کی ہے، میں نے دیکھی ہے اس کے بارے میں، تو بہت سارے ویڈیوز اور بہت سارے تبصرے بھی آئے ہیں جس میں سے اس بات کا حوالے کے ساتھ سنن اربعہ، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور نسائی، کئی کتابوں میں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ کبشہ بنت کعب نے کہا کہ ابو قتادہ ان کے پاس آئے تو میں نے ان کے لیے وضو کا پانی تیار کیا، پھر ایک بلی پینے آئی تو انہوں نے پیالہ اس کی طرف کر دیا۔ بلی وہ وضو کے پانی کو بلی کی طرف کر دیا، یہاں تک کہ بلی نے پیالے سے پانی پیا۔ انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں ان کی طرف متوجہ ہوں تو انہوں نے کہا، اے بھتیجی، آپ کو تعجب ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بلیاں، یہ جو بلی ہے نا، یہ بلیاں نجس نہیں ہوا کرتی، یہ بلی نجس نہیں ہے، یہ تو ان جانوروں میں سے ہے جو تمہارے گھروں میں بکثرت آتے جاتے ہیں۔ یہ تو وہ بلیاں ہیں، وہ جانور ہیں جن کو آپ روک بھی نہیں سکتے۔ شیخ صالح الفوزان سے پوچھا کسی نے تو شیخ صالح الفوزان نے پوچھا، وہ تو دیواریں پھرلانگ کر آ جایا کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا یہ طوافات ہیں، یہ تو تمہارے گھروں میں آنے جانے والی بلیاں ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ کہنا کہ آپ کی نمازیں باطل ہو جائیں گی، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طوافات او طوافین علیکم کا انہا لیست بنجس انما ہی من الطوافین علیکم، انما ہی من الطوافین علیکم او طوافات۔ تو یہ اس طرح کے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں کہ ان کے آنے سے یا ان کے جسم سے ٹچ ہونے سے یا ان کے پانی پینے سے نجس نہیں ہوتا۔ اگر یہ جانماز میں بھی بیٹھ جائیں اور آپ سجدہ کریں تو ایک طرف کر دیں، اور اگر آپ کے جیسے ان صاحب کو یہاں آ کر بیٹھ گئی وہ، تو یہ مشفق اور مہربان، سبحان اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویڈیو
بہت خوبصورت ترجمانی کر رہی ہے حدیث، قرآن اور حدیث کی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنائے، اور تعصب کی عینک اتار کر ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کریں. لوگوں کے ذہن میں یہی شک اور شبہ آتا ہے کہ کسی چیز کو لے کر کیسے نماز ہو جاتی ہے. ارے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات مذاہب میں لکھا ہوا ہے، اگر میں اس مذہب کا نام لوں گا تو پھر آپ ناراض ہو جائیں گے کہ عاقل صاحب فلانے پر طنز کرتے ہیں. میں واللہ طنز نہیں کر رہا، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن میں نام نہیں لوں گا. لیکن یہ غلط ہے. بچے کو بھی لے کر نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور بلی جیسے چڑھ گئی کوئی حرج نہیں ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھائی محمد عاقل جدہ سے. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.